بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مرزا عامر خورشید بیگ ہوں اور آج کے ہمارے جو معزز مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد ارشاد مرزا صاحب، جو کہ ایک لیجنڈری شخصیت ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن میں ان کا تعارف اس طرح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈین ہیں یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد کے، اور یہ ڈائریکٹر رہے ہیں واٹر مینجمنٹ ریسرچ سینٹر فیصل آباد کے، اور یہ ڈائریکٹر رہے ہیں پنجاب بایو انرجی انسٹیٹیوٹ، اور پوسٹ پی ایچ ڈی ان کی کینیڈا سے ہے این ایس یونیورسٹی سے، اور 20 پی ایچ ڈی اسکالرس کو یہ سپروائز کر چکے ہیں. یہ ایک ریکارڈ ہے ابھی تک بھی ماشاء اللہ. اور 141 کے قریب یہ ایم ایس سی انجینئرنگ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو سپروائز کر چکے ہیں، اور ان کی آلموسٹ 95 انٹرنیشنل پبلیکیشنز ہیں، گولڈ میڈلسٹ ہیں، اور اسٹار ایوارڈ، ایس ایم الہی ایوارڈ لے چکے ہیں. اور ان کی جو واٹر کے معاملات ہیں، واٹر ریسورسز، گراؤنڈ واٹر، اور جو پاکستان میں اریگیشن سسٹم ہے، پانی کس طرح کم ہوا اتنا وافر ہونے کے باوجود، کہ پانی کے مسائل پاکستان کے ہمیشہ سے رہے ہیں کہ سیلاب بھی آتا ہے اور پانی کی سٹوریج نہیں ہے. اس حوالے سے ان سے بات کریں گے. پانی جو ہے اس وقت دنیا کا اہم ترین مسئلہ ہے. انوائرمنٹل جو چینجز آئی ہیں تو اس میں اب جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ اب ان کا نمبر 1 پریورٹی جو پانی ہے، جس کو پانی کو زندگی بھی کہتے ہیں، آب حیات بھی کہتے ہیں. اور پانی چونکہ کرۂ ارض پہ جو ہے وہ 3/4 ہے، ایسے ہی ہے جی آلموسٹ. تو میں آپ کے اور سامعین کے درمیان مزید آڑے نہیں آتا. تو سر یہ ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ میں نے آپ کو تعارف کروایا، آپ کی جو شخصیت ہے یا جو آپ کی جو کارہائے نمایاں ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں. تو شارٹ ٹائم میں میں نے جو پڑھا تھا وہ آپ کو سامعین کی گوشہ گزار کر دیا. تو سوال یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے عرض کی ہے کہ پانی کے مسائل جو ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ ان کا کیا حال موجود ہے، اور آپ اس میں کیا ارشاد فرمانا چاہیں گے کہ یہ پانی کی صورتحال جو بگڑ کیوں ہے ہر اسپیکٹ میں، اس کا کیا سلوشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ عامر بیگ صاحب، آپ نے ماشاءاللہ کافی تعریفیں کر دی ہیں. اتنا تو انسان میں نہیں ہوں، لیکن میں کوشش کروں گا انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے، آپ کے جو کویسچن ہے خاص طور پہ پانی کے حوالے سے، میں جواب دے سکوں. تو سب سے پہلے میں قرآن و حدیث سے پانی کی جو اہمیت ہے اس کو بتاتا ہوں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. وہ ذات ہے جس نے ہمارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی برسایا، اور پھر زمین میں سے ہمارے لیے ثمرات نکالے تاکہ ہم کھا سکیں. پس نہ لاؤ اللہ کے مقابلے میں کسی کو. اسی طرح اگر ہم حدیث سے لیں تو پانی رحمت رب جلیل ہے. اگر آپ دریا کے کنارے پہ ہی بیٹھے ہیں، پانی استعمال کر رہے ہیں، تو اس کا بھی حساب لیا جائے گا. تو اس سے ہمیں یہ اہمیت ملتی ہے کہ پانی کی بہت اہمیت ہے. پانی زندگی ہے، اور پانی کو بلا وجہ ضائع نہ کریں، پانی کو بچائیں. اور میرا یہ بھی ایک پیغام ہے، پانی کو بچائیں گے ہم، ملک کے لیے بچائیں گے، نیشن کے لیے بچائیں گے، اپنے لیے بچائیں گے، دوسروں کے لیے بچائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا. تو جہاں تک پانی کا تعلق ہے، پاکستان میں اس وقت ٹوٹل جو پانی سالانہ آتا ہے وہ 181 بلین کیوبک میٹر آتا ہے پانی.
تو اس پانی کا ٹوٹل جو ہے اس میں 84% جو پانی ہے وہ ہمارے پاس جولائی اگست سپٹمبر میں آتا ہے جب مونسون ہوتی ہے، اور باقی جو 9 ماہ ہیں اس میں ہمارے پاس 16% پانی آتا ہے۔ جب ہمارے پاس یہ 3 ماہ میں پانی آتا ہے تو اتنا زیادہ پانی آتا ہے کہ اگر میں آپ کو ٹوٹل سٹوریج بتاؤں جو ہم تربیلا ڈیم پہ یا مغلا ڈیم پہ کر سکتے ہیں، اور اس وقت ہمارے پاس 2 سٹوریج ریزروائر ہیں، ایک منگلا ڈیم ہے ایک تربیلا ڈیم ہے، تو تقریباً ہم 17 بلین کیوبک میٹر پانی سٹور کر سکتے ہیں، اور یہ پانی ہمارا ٹوٹل پانی کا 10% بھی نہیں بنتا، جو بڑا المیہ ہے ہمارے سب کے لیے۔ ہم انجینئر ہیں، اس پہ ہم سوچیں، جو لوگ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ اویئرنیس کریٹ کریں لوگوں کے لیے۔ اور اس کا میں تو یہی کہوں گا، پہلے بھی یہی کہوں گا اور بعد میں بھی میں یہی کہوں گا کہ اور حل کوئی نہیں ہے اس کا سوائے اس کے کہ ہم مزید ریزروائر بنائیں، اس پانی کو ہم سٹور کریں۔ جب یہ پانی ہمارے پاس 84% 3 ماہ میں آتا ہے تو ہمارے پاس سٹوریج نہیں ہے، وہ پانی سارے کا سارا ضائع ہوتا ہے، وہ فلڈ بنتا ہے، فلڈ بن کے وہ کیا کرتے ہیں کہ اس میں ہماری جانیں ضائع ہوتی ہیں، ہماری پراپرٹی کا لاس ہوتا ہے، ہماری فصلیں ضائع ہو جاتی ہیں، ہمارے جانور ضائع ہو جاتے ہیں، اور کتنا عرصہ ہمارے یہ کیا کہتے ہیں کہ ایک مصیبت زدہ لوگ رہتے ہیں، مصیبت میں رہتے ہیں، امدادیں مانگتے ہیں۔ لیکن یہ روٹین جو ہے آج نہیں ہے، کل نہیں ہے، یہ بہت سالوں سے، ہم تو جب سے پیدا ہوئے ہیں تو یہی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اس کا حل کوئی نہ کوئی دیکھنا چاہیے۔ ہم لوگ جیسے پانی کے ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں، ہمیں لوگوں کو بھی تبلیغ کرنی چاہیے کہ پانی کو کس طرح ہم بچائیں، اس کو کس طرح سیو کریں، تو اس میں ریزروائر کے بغیر کوئی حل نہیں ہے اس کا۔ تو دوسرا یہ ہے کہ یہ پانی ہمارے پاس جو 9 ماہ میں ہم جب پانی نہیں ہوتا تو اس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، صوبے لڑتے ہیں آپس میں، ہمارے پاس پانی نہیں ہے، چیختے ہیں، سوکھتے ہیں، اور 3 ماہ میں اتنا پانی ہوتا ہے کہ اس میں ڈوبتے ہیں تب بھی چیختے ہیں۔ تو یہ سلوشن نہیں ہے اس کا۔ پانی ہمارے پاس اتنا ہی آتا ہے لیکن ہمارے پاس سٹوریج نہیں ہے، اور ایک اندازے کے مطابق یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹوٹل سٹوریج جو ہے نا 20 دن کے لیے بھی نہیں ہوتی، جبکہ امریکہ میں یہ سٹوریج 1 سال سے بھی زیادہ ہے۔ ہمارے ساتھ انڈیا، ہمارا جو پڑوسی ملک ہے، اس کے پاس 3 ماہ کے لیے سٹوریج ہوتی ہے، ہمارے پاس اتنی کم سٹوریج ہے اور نہ ہمارا دھیان اس طرف جاتا ہے۔ تو میں تو یہی کہوں گا اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، ہمارے حکمرانوں کو بھی، ہمیں بھی سب کو جو ہے نا اس پانی کو بچانے کے لیے، پانی کو سیو کرنے کے لیے، ایک ملک کو بچانے کے لیے، ایک ملک کے باشندوں کو بچانے کے لیے پانی کو ہم سیو کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ پانی تو ہم جب ضائع کر دیتے ہیں، چلا جاتا ہے، تھوڑا سا پانی سٹور رہتا ہے، تو پھر ہم گراؤنڈ واٹر جو زمینی پانی ہے اس کا سہارا لیتے ہیں۔ تو زمینی پانی کا یہ حالت ہے کہ ہمارے پاس ریچارج بہت کم ہے، پانی زمین میں جاتا کم ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ہم پانی زیادہ نکال رہے ہیں، اتنے ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا جو رائس فیلڈ کا ایریا ہے، خاص طور پہ یہ گجرانوالا حافظ آباد علاقہ ہے جہاں رائس ہوتا ہے، وہاں 70 سے 80% جو پانی ہے وہ زمینی پانی استعمال ہوتا ہے، اور وہ زمینی پانی کی صورتحال کئی جگہ پہ بہت زیادہ پور ہو چکی ہے، پور کوالٹی واٹر ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ سائل بھی سلائن ہو رہی ہیں، اور باقی بھی علاقہ جو ہے نا اس میں پہلے تو ہمارے پاس واٹر لاگنگ ہو گئی تھی، بہت زیادہ سیم ہو گئی تھی، پانی ڈرین نہیں ہوتا تھا۔ اگر وہ واٹر لاگنگ کو ہم نے مختلف طریقوں سے ختم کیا ہے تو لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے جس میں ہم سلنٹی کہتے ہیں یا نمکیات کہتے ہیں، وہ زمین کے اوپر آ گئے ہیں۔ اب جیسے فیصل آباد ہے یا آگے اس سے چلے جائیں آپ ٹوبا ٹیک سنگھ اور دوسرے علاقے ہیں، ان میں بہت زیادہ پانی میں نمکیات ہیں، پینے کے قابل بھی نہیں وہ پانی رہا۔ تو اگر میں اس کو مزید بڑھاؤں تو ہم اگر سندھ میں چلے جاتے ہیں تو دریا کے ساتھ ساتھ جو علاقے ہیں وہاں تو ہم پانی پی سکتے ہیں، لیکن باقی علاقوں کا پانی کڑوا ہو چکا ہے، اس میں سوڈیم واٹر ہے، سوڈیم زیادہ ہے، اور کڑوا پانی ہے، وہ لوگ پی نہیں سکتے۔ وہ پانی نہروں کا سٹور کرتے ہیں، پھر اسے مختلف طریقے سے اس کو صاف کرتے ہیں جو کہ سسپینڈڈ مٹیریل رہتا ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پانی پیتے تو ہیں لیکن ہمارے 70% جو بیماریاں ہیں وہ واٹر باؤنڈ ڈیزیز ہیں، جو واٹر کی ناکامی کی وجہ سے ہوتی ہیں، جس میں ہیپاٹائٹس ہے اور دوسری بیماریاں ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اس پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، ہمارے حکمرانوں کو بھی، ہماری حکومتوں کو بھی، اور ہمیں بھی، ہم لوگ بھی اس کی اویئرنیس کریٹ کریں، آپس میں لوگوں کو بتائیں اور لوگوں کو سمجھائیں۔ اس میں سیمینار ہونے چاہیے، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اسٹیک ہولڈر کا اس میں عمل دخل ہونا چاہیے تاکہ ہم اس پرابلم سے جو ہے نا نجات پا سکیں۔ شکریہ۔ ماشاء اللہ، بڑا تفصیلی طور پہ آپ نے
پانی کا مسئلہ بیان کیا. تو بلا شبہ اس میں اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اب تو میسج پہنچ چکا ہوا ہے, اور اویئرنیس جو ہے بلیسنگ ہے. اب پہلے کہتے تھے جی کہ آگے ہی کھا گئی مجھ کو, آگے ہی ڈنڈا ہے, اب تو آگے ہی جو ہے نعمت ہے. اور آپ جیسے جو مستند جو اتھارٹی ہیں, جو استاد ہیں, استادوں کے استاد ہیں, تو آپ کے منہ سے جو بات نکلے گی وہ اثر کرے گی انشاءاللہ عزیز. اور آپ کے اسٹوڈنٹ بھی ماشاءاللہ آپ نے 20 سے زیادہ PhD آزاد کو پروڈیوس کیا ہے, سپروائز کیا ہے. تو پانی جو ہے ڈرنکنگ واٹر کا بھی آپ نے بتا دیا. تو اریگیشن سسٹم جو ہے ہیڈ ٹو ٹیل پانی کو پہنچانے کے لیے ابھی بھی مسائل پانی کی کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. ریسورسز ہیں تو ڈیمز والی بات بھی ہو گئی. اب آپ سر بتائیں کہ یہ ایکویفر کا کچھ بتا دیں, اور اس کا جو سائنٹیفک اور سسٹمیٹک میتھڈالوجی جو ہے, ہاں جی, اس پہ کوئی روشنی ڈالیں کہ اس کو ہم جو ہے کس طرح میپ کر کے کم وقت میں, چونکہ معاملہ بہت ابھی کہ کینسر کی طرف پھیل گیا, اس کو تو ضرورت ہے کہ امیجیٹ ریمیڈی کی, فوری کیا ایسے اقدامات کیے جائیں کہ ہم اس پہ جو ہے کچھ ویلیو ایڈ کر کے بچا لیں اس کا جو فوری جو حل ہے وہ کیا آتا ہے, کہ کیا ایسا ہو کہ یہ آج سے ہی کام شروع ہو جائے, اور کیا گورنمنٹ یا جو انسٹیٹیوٹس جو اکیڈیمک انسٹیٹیوٹس ہیں اس میں کوئی کام ہو رہا ہے؟ ہاں ویل اس میں آپ کے 2 سوال آئے ہیں میرے پاس. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا اریگیشن سسٹم جو ہے اس کی کیا پوزیشن ہے, وہ کتنا پانی ہمیں دے سکتے ہیں. دوسرا کویسچن آپ کا یہی تھا ایکوفر کے حوالے سے. شاید ایکوفر کو باقی لوگ نہیں سمجھتے, لیکن میں کوشش کروں گا سمجھانے کی. تو پہلا جو کویسچن ہے آپ کا کہ اریگیشن سسٹم, ہمارا اریگیشن سسٹم جو ہے وہ ایک دنیا میں مشہور قسم کا سسٹم ہے جسے کنٹیگوس اریگیشن سسٹم کہتے ہیں, جو جڑا ہوا ہے آپس میں. اگر ہم کوئی ادھر ایسٹ اور اس میں نارتھ میں کوئی چیز پھینکتے ہیں نہر میں, تو ہم ویسٹ میں جا کے اس کو لے سکتے ہیں, کہیں بھی لے سکتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ نیویگیشن اتنی سٹرونگ ہے پانی کی کہ وہ پانی چلتا ہی رہتا ہے اس میں. تو اس میں یہ ہے کہ جب یہ نہری سسٹم ہمارا بنا تھا تو اس وقت کراپنگ انٹینسٹی جو تھی نا وہ 70% پہ یہ ڈیزائن ہوا. اب جو ہماری کراپنگ انٹینسٹی ہے وہ تقریباً 150 سے 150 سے زیادہ چلی گئی ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم سال میں 2 فصلیں لیتے ہیں اور پورے کے پورے ایریے پہ لیتے ہیں تو 200% بن جاتی ہے کراپنگ انٹینسٹی. تو ہمارا سسٹم جو ڈیزائن ہے یہ نہروں والا یہ 70% پہ ڈیزائن ہے. تو اس لیے ایک تو پانی کی کمی ہے, اور ہمیشہ فارمر جو ہے نا وہ چیختے ہی رہتے ہیں کہ پانی کم مل رہا ہے, جتنا پانی ریکوائرڈ ہے اتنا مل نہیں رہا. پھر ہمارے ایک بڑی انجسٹیفیکیشن ہوئی ہے نہروں کے حساب سے, صوبوں کے لحاظ سے. پنجاب میں پانی کی جو تقسیم ہے وہ واٹر لاؤنس اسے ہم کہتے ہیں, 1000 ایکڑ کے لیے کتنا پانی ہے. تو اس میں ہمارا پنجاب کے پاس وہ تقریباً 2.5 سے لے کر 3.5 تک ہے واٹر الاؤنس. اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو KPK میں وہ 8 ہے کیوبک میٹر, 8 ہمارے پاس واٹر الاؤنس ہے جو کہ ہمارا 1000 ایکڑ کے لیے ہوتا ہے. تو اس میں اگر ہم فردر جاتے ہیں تو وہ سندھ میں جو ہے نا وہ 16 کے قریب ہے, ان کے پاس بہت زیادہ پانی جاتا ہے اور وہ واٹر لاگنگ بھی کریٹ کرتا ہے. اس میں کوئی ریمیڈی نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دنیا کے سب سے بڑے جو پروجیکٹ تھے یہ واٹر ڈرینیج کے, وہ اپنا اس میں سندھ میں ہی چلے ہیں, جس میں یہ تھا RBOD تھا, LBOD تھا, لیفٹ بینک آؤٹ فال ڈرین اور رائٹ بینک آؤٹ فال ڈرین. تو اسی کی وجہ تھی یہ کہ اتنا زیادہ وہاں پر واٹر لاگ ہوا. واٹر لاگ کے ساتھ دوسرا جو پرابلم تھا سلنٹی کا وہ پیدا ہو گیا. ایک تو یہ پرابلم تھا, نہروں کو جو ہے نا وسیع کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو اتنا پانی, لیکن وہ پانی جو ہمارے پاس پیچھے سٹور ہوگا وہی دینا ہم نے. تو سب سے بڑا جو سلوشن ہے اس کا کہ میکسیمم سٹوریج بنائی جائیں. جیسے بادشاہ ڈیم بن رہا ہے اور اس کو مکمل کیا جائے, سارے مل کے اس کو مکمل کریں. بہت لیٹ ہو گیا, پہلے بھی وہ اس کی کاسٹ بھی بڑھ گئی ہے. بادشاہ ڈیم بھی بننا چاہیے. اور ڈیم ہیں, داسو ڈیم تو چلو رن آف ڈیم ہے, وہاں پانی سٹور نہیں ہوگا, لیکن اور بھی ڈیم ہیں اس طرح کے, وہ ڈیم ہمیں سارے بنانے چاہیے پانی کے سٹورنگ.
دوسرا آپ کا جو سوال تھا وہ ایکوفر کے بارے میں تھا. ایکوفر ہم کہتے ہیں جس زمین میں پانی سٹور ہو سکتا ہے اور وہاں سے ہم پانی لے سکتے ہیں. جیسے ہمارا یہ پنجاب میں ہے, سندھ میں ہے, یہ ایکوفر ہے سارا کا سارا. اس ایکوفر میں اب یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ جہاں پانی کسی وقت 20 فٹ پہ ہوا کرتا تھا یا 25 فٹ پہ, تو وہاں پانی کا جو لیول ہے نا وہ کہیں دور چلا گیا, 100 سے بھی زیادہ ہو گیا. ایک اندازے کے مطابق یہ ہے کہ ہر سال 1 میٹر جو ہے نا پانی کا واٹر ٹیبل لیول جو ہے وہ نیچے کو جا رہا ہے. اور کب سے یہ جا رہا ہے, تو اب پانی کا لیول کئی علاقوں میں تو بہت نیچے چلا گیا ہے. جیسے اگر ہم بلوچستان کا ذکر کریں تو وہاں 500 فٹ پہ پانی چلا گیا ہے. تو اب اس کو ریچارج کرنے کی ضرورت ہے. ہم پانی لے تو زیادہ رہے ہیں لیکن اس کو دے بہت کم رہے ہیں پانی. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسے وسائل نہیں ہیں کہ ہم پانی کو سٹور کر سکیں, یا پانی کو پونڈز ہوتے تھے پہلے, سیپیج واٹر چلا جاتا تھا, پونڈز بھی ختم ہو گئے ہیں آہستہ آہستہ. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس آرٹیفیشل طریقے ہیں پانی کو ریچارج کرنے کے, اس میں جو ویکوفر میں ہم کر سکتے ہیں. اور میرے 2-4 پروجیکٹ بھی تھے اسی پہ جس میں آرٹیفیشل ریچارج ہوتا ہے کہ کس طرح ہم پانی کو نا اکٹھا کر کے جو ہے نا اس میں ریچارج کر سکتے ہیں. تو ان چیزوں کی ضرورت ہے. اور اس میں ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ سارے سٹیک ہولڈر جتنے بھی ہیں جو پانی کو استعمال کرتے ہیں, فارمر ہیں, پینے والا پانی ہے, گراؤنڈ واٹر ہے, نہری پانی ہے, جتنے بھی لوگ ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں, ہم سب کو ان کو بٹھا کے اویئرنیس کریٹ کریں, لوگوں کو بتائیں ان کو. یہ بھی ایک تبلیغ ہے اور اس کا صلہ اللہ تعالیٰ دے گا ہم لوگوں کو انشاءاللہ. اس پہ ہم کام کرتے رہیں گے اور کر رہے ہیں. ماشاء اللہ آپ نے بڑی اچھی طرح اس پہ روشنی ڈالی. امید ہے کہ سامعین کو بھی جو یہ بیش معلومات ہیں یہ ان کی کوشش گزار ہو چکی ہیں اور وہ بھی اپنا کردار ادا کریں گے. اور یہ جو اویئرنیس کریٹ کرنے کا یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے تو یہ اس میں معاونت ہوئے گی. اور یہ پانی پہ انشاءاللہ اور بھی پروگرام کریں گے. یہ ہم نے آغاز کیا ہے تو پانی کو بچانا انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے. اور کہتے ہیں کہ چلتا پانی پاک ہوتا ہے, تو یہ پانی جو پاک سر زمین سے ہوتا ہوا سمندر میں گر رہا ہے اور اس کی کوئی اسٹوریج نہیں ہے, تو آپ جیسے جو سائنٹسٹ ہیں, میتھڈالوجسٹ ہیں, ان کے جو نالج بیسڈ جو ایڈوائسز ہیں ان سے جو ہے آپ کے اسٹوڈنٹس کو بھی اور جو پانی کے جو یوزرز ہیں ان تک یہ بات پہنچے گی. تو آئندہ بھی پروگرامز میں یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو ہم بہت بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا. تو ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ